السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ میں ہوں صدیقہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صوت القرآن صفوان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين۔ اس سے پہلی آیات میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروا کر ان کو حق کی طرف اور دین کی طرف دعوت دی۔ پھر ہم نے مختصر قصہ فرعون کا پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے محل تک پہنچے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور کیسے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ ابھی مزید انعامات کا ذکر ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا عجلہ بچڑے کو، من بعدہ ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا، کس چیز کا وعدہ؟ تورات دینے کا، یعنی ایک مدت گزرنے پر ہم آپ کو تورات دیں گے، جس پر ہم نے مزید 10 رات کا اضافہ کیا تو وہ 40 رات ہوگی۔ 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا تو تم لوگوں نے بچڑے کو بنا لیا معبود، پرستش کے لیے تجویز کر لیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم ظالم ہو۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل، بعض کہتے ہیں کہ مصر میں ہی واپس آ کر رہنے لگے، بعض حضرات کہتے ہیں کسی اور مقام پر ٹھہر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، پہلے تو ہمیں فرعون کا ڈر لگا رہتا تھا، وہ ہمیں کسی شریعت پہ نہیں چلنے دیتا تھا، آپ پر ایمان نہیں لانے دیتا تھا، لیکن ابھی ہم مطمئن ہیں کیونکہ فرعون تو غرق ہو گیا۔ تو اگر ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر ہوتی تو ہم اس کو اپنا دستور العمل بنا لیتے، یعنی ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوئی طور پر آ جاؤ اور 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، تو رات آپ کو مل گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 30 راتیں آپ یہاں پہ آ کے گزاریں، عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ 30 دن کے بعد جب 30واں روزہ تھا، اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کیا اور مسواک کر لیا۔ اب یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے افطار کر لیا اور اس کے بعد مسواک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید 10 روزے رکھنے کا اور کہا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی جو منہ کی خوشبو تھی وہ چلی گئی ہے، اور روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہے، رائحہ، وہ مجھے بڑی پسند ہے۔
تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 روزے اور رکھے، یعنی 10 دن ان کے اور لگ گئے۔ تو اس طرح یہ 40 دن گزر گئے، 40 روزے پورے ہو گئے۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے تو پیچھے ان کی قوم نے ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنا لیا۔ اس کا قصہ ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے فرعون سے بچ کر، تو اس وقت انہوں نے فرعون کے جو لوگ تھے ان سے یہ بولا تھا کہ ہم اپنی عید منانے جا رہے ہیں، ہمارا تہوار ہے، تو آپ لوگ ہمیں اپنے زیورات دیں، ہم وہاں جا کے پہنیں گے۔ تو یعنی ان سے عاریتاً لیے، ادھار لیے پہننے کے لیے زیورات، سونے چاندی کے زیورات تھے، بہانہ کر کے نکلے تھے۔ تو اس لیے جب ان سے زیورات لے کے نکلے تاکہ ان کو پتہ نہ لگے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا تھا، ہارون علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ انشاءاللہ آپ مزید جو اسباق ہے اس میں ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھیں گے اس واقعے کو۔ ابھی جس طریقے سے یہاں پہ شارٹ ہے تو ہم شارٹ ہی اس کو بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، اپنی قوم میں موسیٰ علیہ السلام جب کوئی ٹور پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے اپنا نائب بنا کے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے یہ جو زیورات لیے ہوئے تھے عاریتاً، ادھارتاً مانگ پہننے کے لیے لیے تھے، تو یہ زیورات تمہارے پاس رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک گڑھا کھودا اور بولا کہ آپ اس میں ڈال دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو سامری نے کہا، جو شخص سامری ایک ان کا بڑا کافر اور بڑا بدبخت شخص تھا۔ بس بہرحال جیسے بھی ہوا تو لوگوں نے اپنے زیورات اس کنویں میں ڈال دیے، تو سامری نے وہاں سے نکال کر ایک بچڑے کا دل بنایا۔ دل کے اندر جو مٹی اس نے ڈالی، اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھا کر ڈالی۔ اس ٹائم پہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر زمین پہ آیا کرتے تھے، اور جو ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آتی تھی اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی تھی کہ اگر اس کو کسی بے جان چیز میں ڈالا جاتا تو اس میں جان آ جاتی۔ تو سامری نے وہ اپنے مٹی اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ اب شیطان تھا، شیطانی اس کا ذہن تھا، تو پھر اس نے یہ مٹی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، تو اس نے وہ چاندی اور سونے کے زیورات جو تھے ان کو پگھلا کر ایک بچڑے کا دل بنایا۔ اس دل کے اندر اس نے وہ مٹی ڈالی، تو جب مٹی ڈالی تو ویسے بچڑے کا دل جسم جو تھا وہ تھا، تو بچڑے کی آوازیں اندر سے دل سے آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو جاہل قوم تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی عبادت کرنا، پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اسی آیت میں کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 یعنی پہلے تو 30 راتوں کا وعدہ کیا، مزید جب 10 راتیں گزر گئی تو تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم بڑی ظالم قوم ہو۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ثم عفونا پھر معاف کیا ہم نے تم کو، عنکم تم کو، من بعد ذلك اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو یا اللہ کا احسان مانو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ تم نے اپنے نبی کے بعد ایک بے جان چیز کو معبود بنا کے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اب تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور معاف جب کیا تو تمہارا پھر کیا تھا، اس کے بعد تمہارا کام یہ تھا کہ تم احسان مانو اللہ کا، کہ اللہ نے ہمارے پر احسان کیا ہے تو ہم اللہ کی اب اطاعت کریں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان
اور فیصلہ کن چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی، اور فیصلہ کی چیز، فیصلہ کن چیز، تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ فیصلہ کی چیز سے مراد یا تو ان کی شریعت کے وہ احکام ہیں جو تورات میں لکھے ہوئے تھے، جس کی ان احکام کی وجہ سے اعتقادی اور عملی جو اختلاف تھا اس میں فیصلہ ہو جاتا تھا، یا تو فیصلہ سے مراد، فیصلہ کن چیز دی، فیصلہ کن سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی معجزے ہیں کہ ان معجزوں نے حق اور باطل میں فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو کتاب دی تورات، اور فیصلہ کن چیز دی جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا، اس نے فیصلہ کر دیا تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ یہ بھی ہمارا احسان ہے تمہارے پر۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے انعامات کو یاد کر کے اطاعت کرتے، دین کی طرف آتے، لیکن تم نے جو ہے وہ کفر پہ ہی ڈٹے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مزید انعامات ان کو یاد کروائے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔